इस वीडियो में हम हकूक़ मर्दां पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हकूक़ निस्वां का शोर मचाकर हकूक़ मर्दां को इतनी बुरी तरह कुचला जा रहा है कि मर्द हजरात ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मर्द की फितरत में हाकिमियत खालिक ने रखी है और मर्द को हाकिम भी खालिक ने बनाया है, जिसको ख़वातीन ने अना का मसला बना लिया है और वो खालिक के फ़ैसले को तस्लीम करने की बजाय मीडिया की देखा देखी अपनी खुद साख्ता हाकमियत मनवाना चाहती हैं। लेकिन ये एक मशहूर मुहावरे से साबित है कि जब कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश करता है तो वो अपनी चाल भी भूल जाता है। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि वो फितरत के ख़िलाफ़ ना जाएं और मर्द की हाकमियत को तस्लीम कर लें ताकि घर में बगावत का माहौल ना बने। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ख़वातीन मर्दों की इज़्ज़त होती हैं, लेकिन जब कोई मर्द अपने मुआशरे को देखते हुए ख़वातीन की इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर ज़रूरी पाबंदियों का मुतालबा करता है तो मीडिया की भड़काई हुई औरतें नाम निहाद आज़ादी का ढोंग रचाकर इन पाबंदियों को तस्लीम ही नहीं करती, जिसका आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि वो कभी ना कभी मुआशरे के बदकिरदार अनासिर का शिकार हो जाती हैं और फिर वही अपने मर्द उनकी नामूस की हिफाजत की खातिर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और यूं औरत की नाम निहाद आज़ादी और बराबरी की ख्वाहिश मर्दों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए ऐसा अजाब बन जाती है जिसका एहसास मर्दों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। लिहाजा औरतों को चाहिए कि अपने आप को उस दायरे में ही रखें जो उनके मर्द अपने मुआशरे के हिसाब से उनके लिए वज़ा करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि औरत मर्द की मिजाजी तलखियों को बर्दाश्त करे, क्योंकि मर्द सुबह से लेकर शाम तक रोज़गार की खातिर जो सख्तियां बर्दाश्त करता है उनकी वजह से इसके लहजे में तलखी का आ जाना एक फितरी अमल है। लिहाजा जब वो घर में दाखिल होता है तो औरत को चाहिए कि वो अपने रवैये से मर्द को सुकून का एहसास दिलाए। इस तरह मर्द थोड़ी ही देर में अपने नॉर्मल रवैये में वापस आ जाता है और वो दिन भर की सख्तियों को भूल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में औरतें अदम बर्दाश्त की वजह से घर के छोटे छोटे मसाइल को पहाड़ बनाकर दिन भर के थके हारे मर्द के आगे पेश कर देती हैं और यूं वो मर्द जो सुकून की तलाश में घर की तरफ आता है उसके लिए नई मुसीबतें मुंह खोले खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से मर्द का लहजा तल्ख हो जाता है और मीडिया की भड़काई हुई औरतें बजाय बर्दाश्त करने के मर्द से भी ज़्यादा सख्त लहजे में जवाब देती हैं। और यही वो वक्त होता है जब सुकून का मतलाशी मर्द नई नई मुसीबतों में घिर जाता है, लेकिन घर की औरतें बजाय मर्द का एहसास करने के उल्टा इसके गिले शिकवे शुरू कर देती हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि औरत सोशल मीडिया और ड्रामों से निकलकर बच्चों की तरबियत को वक्त दे, क्योंकि मर्द के ज़िम्मे कमाई और घर की ज़रूरियात पूरी करने का फरीज़ा होता है। इसलिए मर्द के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त दे सके। इस तरह ये ज़िम्मेदारी औरत के कंधों पर आती है, क्योंकि वो सारा दिन घर में होती है और बच्चों की तमाम हरकत व सकनात उसके इल्म में होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरों में मीडिया की नफसियाती मरीज़ औरतें हर वक्त मीडिया में घुसी रहती हैं और अगर कोई बदकिस्मत बच्चा उनकी तवज्जो हासिल करना चाहे तो उन्हें बुरी तरह झिड़क देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं और यूं वो मर्द जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कमाता है वो अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल नहीं पा सकता और आखिरकार एक फ़िक्रा सुनने को मिलता है कि आजकल के बच्चे नई तहजीब के गंदे अंडे हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि अंडा वही गंदा होता है जिस पर मुर्गी तवज्जो नहीं करती, यानी अपने परों तले नहीं देती। लिहाजा कसूर अंडे का नहीं बल्कि मुर्गी का होता है, लेकिन इसका खमियाजा भी बेचारे मर्द ही को भुगतना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि मर्द बेचारा सारी ज़िंदगी सोचते सोचते मर जाता है, लेकिन इसे ये समझ ही नहीं आ पाता कि औरत कसूरवार किस रूप में होती है, क्योंकि बचपन में माँ से सुनता है कि कसूरवार बहू होती है, फिर बीवी से सुनता है कि कसूरवार सास होती है और फिर उसी बीवी से दोबारा सुनता है कि कसूरवार बहू होती है और यूं
مرد کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن عورت کی یہ گھمن گھیری اسے ساری زندگی گھما کے رکھ دیتی ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ عورت خود جتنے بھی پینترے بدلے، لیکن کسی بھی روپ میں مردوں سے مطمئن نظر نہیں آتی، اور یوں عورتوں کی اس چکی میں پسنا مرد ہی کو پڑتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر روپ میں مردوں کی مجبوریوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب مرد خود ہی پرسکون نہیں ہوگا تو وہ عورتوں کے مسائل کو انصاف کی بجائے جذبات سے حل کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 ناشکری ہے، لیکن جب بات ناشکری کی جائے تو عورت ہو یا مرد دونوں ہی برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے عمل کی شکر گزاری چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کی قربانی کو اس کا فریضہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ بات حقوق مرداں کی ہو رہی ہے تو ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے جس کا شکار اکثر خواتین ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر مرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے بہترین چیز خرید کر لاتا ہے، اور اکثر اوقات تو وہ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن عورت مرد کی حیثیت کو نہیں سمجھتی، بلکہ معاشرے کی دوسری عورتوں سے موازنہ شروع کر دیتی ہے، اور یوں وہ مرد جو اپنی ذاتی ضروریات قربان کر کے اپنی حیثیت کے مطابق سب سے بہترین چیز اپنے گھر کے لیے لاتا ہے، اس کی قدر کرنے کی بجائے تانا زنی کرنے لگ جاتی ہے، جس سے مرد کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور آئندہ کوئی بھی چیز خریدتے وقت اس کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں، لیکن عورت اس کی قدر نہیں جانے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت اس کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشرے سے موازنہ کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ مرد چاہے جتنا بھی نیک کردار کا مالک ہو، اس کا کردار اس کی بیوی کی نظر میں ہمیشہ مشکوک ہی رہتا ہے، اور یہ شک کی آگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ مرد جتنی مرضی صفائیاں اور ثبوت پیش کر لے، پھر بھی وہ رہتا مشکوک ہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نقطے پر خواتین بھی کچھ ایسا ہی کہتی نظر آتی ہیں، لیکن یہاں اس حقیقت کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ مرد ماں، بہن اور بیوی کے معاملے میں یکساں رویہ رکھتا ہے، یعنی منافقت سے کام نہیں لیتا، لیکن عورتوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ عورت اپنے بھائیوں کے جرم کو تو اور نظر سے دیکھتی ہے، لیکن وہی جرم اگر اس کا شوہر کرے تو قیامت برپا کر دیتی ہے۔ کچھ عورتیں تو اس حد تک بھی چلی جاتی ہیں کہ اپنے شوہروں کی ایک ایک حرکت پر چھوٹے بچوں کی طرح نظر رکھتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنا خون جلاتی ہیں بلکہ اپنے شوہر کی زندگی بھی عذاب بنا دیتی ہیں، کیونکہ جب وہ شک کی اینک لگا لیتی ہیں تو شوہر کی نیک نیتی پر مبنی چیزیں بھی انہیں بد نیتی پر مبنی محسوس ہونے لگتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد کو اپنے معاشرے سے کٹ کے جینا پڑتا ہے، اور یوں مرد کو اپنی کمیونٹی میں ہوتے ہوئے بھی مجبوراً خلاف فطرت زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ مرد ساری زندگی کماتے کماتے بالآخر مر جاتا ہے، لیکن ساری کمائی اپنی ذات کی بجائے گھر والوں پر لگا دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں پر وہ ساری زندگی کی کمائی لگاتا رہتا ہے، وہی لوگ معاشرے میں اس کے سب سے زیادہ گلے شکوے بھی کرتے رہتے ہیں، اور یوں اس پیسے کمانے والی مشین کو بالآخر قبر میں جا کر ہی سکون نصیب ہوتا ہے، ورنہ زندگی میں اسے کمانا اور برا کہلوانا ہی نصیب میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کسی بھی مرد کا فطری اور مذہبی تقاضا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں صرف مرد کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں سوچا جائے تو یہ مرد سے زیادہ عورتوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں سے کنوارے لڑکے تو شادی کرتے ہی نہیں، اور شادی شدہ مردوں کو ان کی بیوی اور معاشرہ شادی کرنے دیتا نہیں۔ لہٰذا طلاق یافتہ یا بیوہ عورتیں معاشرے میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر معاشرے کے ہر فرد کی گندی نظریں تو ہوتی ہیں، لیکن ان کو بیوی بنا کر جائز حق اور گھر دینے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی، اور برصغیر کے گھٹیا ترین معاشروں کی پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے
کہ دوسری شادی کے لیے پہلے پہلی بیوی کو طلاق دو۔ اس طرح ہمارے گھٹیا ترین معاشروں کے بیچارے مرد ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور آج کل کا مرد چونکہ معاشروں میں تنہا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بیوی جیسی بھی ہو وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہوتا ہی نہیں۔ ایسے میں وہ بچوں کی خاطر اپنی زندگی گزار تو لیتا ہے، لیکن وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں مرد کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ پھر بھی وہ جیسے تیسے اپنی زندگی کا نظام چلا تو رہا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، آخری اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اتنی ساری مشکلات کے باوجود مرد صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور عورتوں کی طرح چیختا چلاتا نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بے صبری عورتوں کی چیخ و پکار سن کر ان کے لیے آواز اٹھانے والی تو ہزاروں تنظیمیں موجود ہیں، لیکن مردوں کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیمیں کہیں نہیں ملتی۔ آخر میں اپنے معاشرے کی عورتوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے مردوں کی مجبوریوں کو سمجھیں، اور خدا کے فرمان کو کبھی نہ بھولیں کہ عورتوں کو مردوں کے سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ اپنی پیدائش کا مقصد تو سمجھو، کیونکہ جب مرد بے سکون ہوگا تو پورا معاشرہ بے سکون ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت چاہے جتنی مرضی 30 مار خان بن جائے، پھر بھی سربراہی خدا نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، لہٰذا عورتوں کا کیا دھرا آخر کار بھگتنا مردوں کو ہی پڑتا ہے۔